بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے مباحث میں اس کے دوسرے حصے یعنی کتاب البیع کے ابحاث میں جاری تھی، اور آج کے درس کا جو عنوان ہے وہ سابقہ معناؤں میں دوسرے اور تیسرے معنی میں مناقشہ، پہلے معنی کے اندر جو اشکال اور مناقشہ تھا اس کو بیان کیا گیا، اور ان تین معناؤں میں دوسرے اور تیسرے معنی میں جو اشکال مصنف فرما رہے ہیں اس کو آج کے اس درس کے اندر بیان کیا جائے گا۔ لہٰذا اس اعتبار سے آج کے درس کے اہم مطالب میں سے کچھ مطالب اس طرح سے ہیں کہ پہلا مطلب مصنف کا دوسرے معنی میں مناقشہ اور اشکال کے اس کو بیان کیا جائے گا، اور مذکورہ معنی کے سلسلے میں جو توجیہ کی گئی ہے وہ کیا ہے، اور تیسرے معنی میں مصنف نے کس نوعیت کا اشکال بیان کیا ہے، اور روایات اور فتاوی میں بیع کا معنی کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم چلتے ہیں آج کے پہلے مطلب کی طرف کہ جو دروا کے دوسرا معنی اور اس کا اشکال ہے، اور مصنف شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْبَيْعُ بِمَعْنَى الْأَثَرِ وَهُوَ الْانتقال، اور بیع اس معنی میں کہ اثر ہے اور انتقال ہے، یعنی بیع دروا کے اثر کی معنی میں کہ جو اثر سے مراد انتقال یعنی ملکیتوں کا منتقل ہونا، بائع سے مشتری کی طرف، مشتری سے ثمن کا بائع کی طرف، کہ گزشتہ درس کے اندر ہم نے بیان کیا تھا جب ہم تین معنی بیان کر رہے تھے کہ یہ دوسرا معنی یعنی انتقال کی معنی میں بیع یعنی دروا کے ایجاب اور قبول یہ دونوں کا حاصل ہونا تاکہ یہ انتقال حاصل ہو، تو بیع جس کا معنی اثر اور اثر سے مراد انتقال ہے، بیع اس معنی میں ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یعنی اس کے پیچھے جو ہے وہ قبول بھی جو ہے واقع ہو، جب بندہ ایجاب جاری کرتا ہے تو پیچھے قبول مشتری جاری کرے اور یوں انتقال حاصل ہوگا، اور بیع اسی انتقال کی معنی میں ہے، یعنی وہ اثر کے جو انتقال کے معنی میں ہے، انتقال کی صورت میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو دوسرا معنی بیان کیا گیا تھا فَلَمْ يُوجَدْ فِي اللُّغَةِ وَلَا فِي الْعُرْفِ، یہ وہ معنی ہے کہ جو نہ تو لغت کے اندر ہے اور نہ ہی عرف کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے۔ وَإِنَّمَا وَقَعَ فِي تَعْرِيفِ جَمَاعَةٍ تَبْعًا لِلْمَبْسُوط، البتہ یہ معنی جو ہے وہ ایک جماعت کی تعریف میں واقع ہوئی ہے کہ جو مبسوط کی اتباع کرتے ہیں۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مبسوط ہے، اور اس کے اندر جو شیخ نے اس طرح کا معنی بیان کیا ہے، ایک جماعت نے ان کی اتباع کرتے ہوئے اس طرح کی معنی کی ہے۔ اور اس کے بعد توجیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَيْعِ الْمَحْدُودِ الْمَصْدَرُ مِنَ الْمَبْنِيِّ لِلْمَفْعُولِ عَنِ الْمَبِيِّ، فرماتے ہیں کہ جو تعریف کی گئی ہے کہ بیع یعنی وہ اثر یعنی وہ انتقال اس معنی میں، تو اس کی توجیہ اس طرح سے ہے کہ بیع سے مراد یعنی وہ بیع جس کی تعریف کی گئی ہے وہ مصدر ہے کہ جس کو مفعول کے لیے بنایا گیا ہے، مثلا بیع یباع سے جو مجہول معنی میں فعل ہے، اسی سے جو مصدر ہے مبنی للمفعول عن المبیعیہ کہ جس سے مراد مبیعیت ہے، اور یہ اسی کا انتزاعی عنوان ہے مبیع کا، تو فرماتے ہیں کہ یہ مراد ہے۔ اور جب مبیعیت مراد ہے تو یہ واضح ہے کہ مبیعیت سے مراد کیا ہے، مبیعیت سے مراد وہی اثر ہے یعنی انتقال ہے اور ملکیت ہے۔ تو یہ اثر اور انتقال جو اس مبیعیت سے مد نظر ہے، یہ اس اعتبار سے کہ اگر ہم بیع کو اس معنی میں لے آئیں تو جس طرح مصدر کو کبھی خود اپنی اس حقیقی معنی میں لیا جاتا ہے، یعنی بیع کو اپنے مصدر کی معنی میں لینا جو نقل و تملیک کی معنی میں ہے، اور بیع کو اس میں مصدر کی معنی میں لے کر آنا، یا بیع کو یعنی اس مصدر کو جو ہے وہ اس میں فاعل کی معنی میں لے کر آنا، لیکن یہاں پر اگر ہم اس کو اس میں مفعول کی معنی میں لیتے ہیں تو یوں جا کر اس تعریف کی توجیہ کی جا سکتی ہے۔ اور آگا فرماتے ہیں کہ وَهُوَ تَكَلُّفٌ حَسَن، گرچہ یہ ایک تکلف ہے یعنی بہت سختی کے ساتھ یہ معنی درست کی جا رہی ہے اس توجیہ کے ذریعے، لیکن حسن درست ہے یعنی ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد تیسرے معنی اور اس کے اشکال کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں کہ وہ تیسرا معنی اس کے اندر اشکال کون سا ہے، تو فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْبَيْعُ بِمَعْنَى الْعَقْدِ، تیسرا معنی یہ اس طرح سے تھا کہ بیع جو کہ عقد کی معنی میں ہے، یعنی بیع کا معنی کیا ہے، بیع کا معنی یعنی وہی عقد ہے جو کہ مجموعہ ہے اس ایجاب و قبول کا۔ اگر اس معنی کو مراد لیا جاتا ہے تو فقد صرح الشہید الثانی رحمہ اللہ بأن اطلاقہ علیہ مجاز،
لعلاقت سببیہ۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح کی ہے اس بات کی، واضح کیا ہے اس بات کو کہ یہ اطلاق جو ہے اس بے کا علیہ اس عقد پر، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بے یعنی عقد کی معنی میں ہے اور لفظ بے کو اطلاق استعمال کیا جا رہا ہے اس عقد کے لیے، عقد کی معنی میں، تو مجاز، یہ مجاز ہے۔ اچھا، مجاز کے لیے علاقہ چاہیے، تناسب چاہیے، تو یہاں پر کون سی مناسبت پائی جاتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ لعلاقت سببیہ، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جو ہے سببیت کا تعلق پایا جاتا ہے۔ کس طرح سے؟ یعنی وہ لفظ کے جو مسبب کے لیے وضع کیا گیا ہے اسے مجازن سبب کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے، اس طرح سے کہ بے جس کا معنی نقل و تملیک انشائی ہے، اور یہ نقل اور تملیک کے جو اس بے کا معنی ہے یہ مسبب ہے، کیونکہ اس کا سبب جو ہے وہ عقد ہے، عقد یعنی ایجاب و قبول۔ اب جب عقد اس کا سبب ہے اور یہ نقل و تملیک کی معنی میں جو بے ہے یہ مسبب ہے اس کا، تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود بے کے جو مسبب ہے اس کو اطلاق کیا جا رہا ہے اس کے سبب پر جو کہ عقد ہے، تو یہاں پر وہ سببیت کا ایک رابطہ موجود ہے، لذا یہاں پر اس تعریف کے سلسلے میں تصریح کی شہید ثانی نے کہ پس یہ اطلاق جو ہے وہ اسباب مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے، پس لہذا بے کا معنی حقیقی طور پر عقد نہیں لیا جا سکتا۔ اور شہید کی بات کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُسَبَّبَ هُوَ الْأَثَرُ الْحَاصِلُ فِي نَظَرِ الشَّارِعِ، یعنی ظاہر یہ ہے کہ جو مسبب ہے شہید ثانی کے اس کلام کے اندر، هُوَ الْأَثَرُ الْحَاصِلُ فِي نَظَرِ الشَّارِعِ، یہ کون ہے، یہ کیا معنی ہے اس کا؟ فرماتے ہیں کہ مسبب سے یہاں مراد شہید ثانی کے اس کلام کے اندر وہ اثر ہے کہ جو شارع کی نظر میں حاصل ہو، یعنی وہ انتقال، وہ ملکیت کے جو شارع کی نظر میں حاصل ہو، یہ مسبب ہے یہاں پر۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ الْمُسَبَّبُ عَنِ الْعَقْدِ، کیونکہ یہی انتقال اور یہی اثر جو ہے شارع کی نظر میں وہ ہے کہ جو مسبب عقد کا، یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ انتقال مسبب ہے اور عقد اس کا سبب ہے، تو یہ اس صورت میں تصور کیا جا سکتا ہے کہ جب ہم کہیں شہید ثانی کے کلام کے اندر مسبب سے مراد وہ اثر اور انتقال ہے کہ جو شارع کی نظر میں ہو، لن نقل الحاصل من فعل الموجب، نہ وہ نقل اور انتقال کے جو حاصل ہو فعل موجب سے، کیونکہ فعل موجب یعنی جس نے ایجاب جاری کیا اس کی نظر میں جو انتقال صورت پاتی ہے اس کا سبب جو ہے وہ خود وہی ایجاب ہوتا ہے، نہ یہ کہ اس کے پیچھے قبول آ جائے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ مصنف فرماتے ہیں شیخ انصاری کہ لما عرفت من انه حاصل بنفس انشاء الموجب، ہم پہلے اس بات کو جان چکے ہیں کہ یہ جو موجب کی نظر میں انتقال کا حاصل ہونا ہے، نقل کا حاصل ہونا ہے، یہ خود اس موجب کے انشاء سے ہے، من دون توقف علی شیء، کسی اور چیز پر یہ متوقف نہیں ہے۔ تو لہٰذا آقا فرماتے ہیں کہ یعنی شہید ثانی کے کلام کے اندر اگر ہم مسبب کو اس معنی میں لیتے ہیں تو اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر مجاز کے عنوان سے اس بے کا لفظ استعمال ہوا ہے عقد کے معنی میں، اور یہاں پر جو تعلق پایا جاتا ہے وہ سببیت کا پایا جاتا ہے، یعنی مسبب جو کہ انتقال ہے یہ درواقع اس کا سبب عقد ہے، لہٰذا اس تناسب کو دیکھتے ہوئے ہم یہاں پر مجاز کہتے ہیں۔ وإلا اگر شیخ انصاری کے نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو شہید ثانی کی بات پہ اشکال لازم آتا ہے، کیونکہ شیخ انصاری کے نقطہ نگاہ سے بے کا معنی کیا ہے؟ بے کا معنی یہ ہے کہ انشاء تملیک ہے، بس جیسے ہی یہ انشاء تملیک ہوتی ہے، بے تو جاری ہوتا ہے اس موجب کی زبانی، تو وہاں پر انتقال حاصل ہو جاتا ہے موجب کی نظر میں، یہاں پر وہ قبول پر متوقف نہیں ہے، قبول آئے چاہے نہ آئے وہ انتقال صورت پاتا ہے۔ یہ جو یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ انتقال مسبب ہے اور اس کا سبب عقد ہے اور عقد سے مراد ایجاب و قبول ہے، تو یہ اس صورت میں ہے کہ جب ہم کہیں کہ شارع کی نظر میں یہ انتقال مسبب ہے اور اس کا سبب عقد ہے، کیونکہ جب تک قبول نہیں آتا تو شارع کے نقطہ نگاہ سے وہ انتقال صورت نہیں پاتا، لیکن موجب کے نقطہ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو جیسے ہی وہ بے تو جاری کرتا ہے تو وہاں پر قبول آئے چاہے نہ آئے وہ صورت پاتا ہے انتقال۔ لہذا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ توضیح دینا چاہتے ہیں کہ شہید ثانی کے کلام پر کوئی اعتراض نہ کرے، کیونکہ شہید ثانی کے کلام میں مسبب جو ہے اس سے مراد یعنی وہ انتقال سے مراد وہ انتقال ہے کہ جو شارع کی نظر میں ہے، لہٰذا فرماتے ہیں کہ اس کا سبب جو ہے وہ عقد ہے، یعنی ایسا ایجاب جس کے پیچھے قبول آنا چاہیے۔ اب اس کی مثال کہ حصول وجوب ضرب فی نظر الامر بمجرد الامر،
کہ جس طرح مثلا ضرب کا وجوب حاصل ہو جاتا ہے عامر کے نقطہ نگاہ سے اسی وقت جب وہ امر جاری کرتا ہے، یعنی محض امر جاری کرنے سے عامر کے نقطہ نگاہ سے حاصل ہو جاتا ہے۔ وَإِن لَمْ يَسِرْ وَاجِبًا فِي الْخَارِجِ فِي نَظَرِ غَيْرِهِ، اگرچہ وہ واجب نہ بنے خارج میں اس عامر کے نقطہ نگاہ کے علاوہ کسی اور کی نگاہ میں، یعنی جس طرح یہ وجوب اور ایجاب کا جو ارتباط ہے، آپ دیکھیں کہ وجوب اگر جاری ایجاب اگر جاری ہوتا ہے تو وجوب سامنے آ جاتا ہے خود اس موجب کے نقطہ نگاہ سے، چاہے غیر موجب کی نگاہ میں وہ حاصل نہ ہو۔ تو یہاں پر بھی اس طرح سے ہے کہ انتقال یعنی موجب جب انشاء جاری کرتا ہے تو انتقال حاصل ہو جاتا ہے، یہ کسی اور چیز پر موقوف نہیں ہے، اور ہم اس کی پہلے بھی توضیح دے چکے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ وجوب اور ایجاب کے باب سے ہے کہ یہ دونوں اعتباری ہیں، اور عالم اعتبار میں مثلا جب ایجاب جاری ہوتا ہے تو وجوب بھی اس موجب کے نقطہ نگاہ سے حاصل ہوتا ہے، اور ممکن ہے کہ کسی اور کے نقطہ نگاہ سے وہ حاصل نہ ہو۔ اور یہاں پر بھی اس طرح شیخ انصاری دوبارہ اسے بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں جب موجب انشاء جاری کرتا ہے تو وہاں پر انتقال حاصل ہو جاتا ہے، لہذا اب شہید ثانی جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ انتقال مسبب ہے اور عقد اس کا سبب ہے، تو ان کی مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسا انتقال مد نظر ہے ان کی نگاہ میں کہ جو شارع کے نقطہ نگاہ سے اثر اور انتقال جانا جائے، اور یہ وہ ہے کہ جو ایجاب کے بعد جس میں قبول آتا ہو۔ اس کے بعد اگلا نقطہ جو یہاں پر شیخ انصاری فرماتے ہیں وہ روایات کے اندر بے کی معنی دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نصوص اور فتاوا میں جو معنی مد نظر ہے وہ در واقع یہی معنی ہے، پیچھے جو بیان ہوئی یعنی تیسری معنی اسی کی طرف فرماتے ہیں کہ وہ تمام نصوص اور فتاوا ناظر ہیں، اور ان کی جو مد نظر معنی ہے وہ یہی ہے، لذا اشارہ فرماتے ہیں وَإِلَى هَذَا نَظَرَ جَمِيعُ مَا وَرَدَ فِي النُّصُوصِ وَالْفَتَاوَى مِنْ قَوْلِهِمْ۔ فرماتے ہیں کہ اور اسی کی طرف یعنی مراد جو ہے وہی اثر کے جو شارع کی نظر میں حاصل ہو، اسی انتقال اور اثر کی طرف ناظر ہے تمام وہ عبارات، تمام وہ کلمات کے جو نصوص کے اندر ہیں، جو فتاوا کے اندر ہیں، من قولہم کہ ان کے اس قول سے جو یہ کلمات بیان ہوتے ہیں، یہ اسی معنی کی طرف ناظر ہیں کہ لازم البیع او وجب او لا بیع بینہما او اقالہ فی البیع ونحو ذلک، کہ مثلا ان نصوص کے اندر یا فتاوا کے اندر جب یہ کہا جاتا ہے کہ بیع لازم ہو گئی یا واجب ہو گئی یا ان کے درمیان بیع نہیں ہوئی یا بیع میں اس نے اس کو اقالہ کر دیا، فسخ کر دیا ونحو ذلک، اور اس طرح کی جتنی بھی کلمات ہیں وہاں پر جو یہ بیع کا کلمہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے وہ اسی معنی کی طرف ناظر ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ والحاصل ان البیع الذی یجعلونہ من العقود یراد به النقل بمعنی اسم المصدر۔ فرماتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ وہ بیع کے جس کو عقود سے جانا گیا ہے، عقود سے قرار دیا جا رہا ہے، یعنی بیع کو عقد سے معنی کی جا رہی ہے کہ بیع یعنی کیا، یعنی یہ وہ خاص عقد ہے، یراد به النقل بمعنی اسم المصدر، کہ اس سے جو ان کی مراد ہے یہ وہ نقل مراد ہے کہ جو اس میں مصدر کی معنی میں ہے، یعنی وہی اثر، انتقال، ملکیت، اسی معنی میں یہاں پر مراد ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ بیع یعنی وہ عقد ہے تو مراد جو ہے اس بیع سے یعنی وہ انتقال، وہ اثر اور وہ ملکیت جو حاصل ہو رہی ہے اور منتقل ہو رہی ہے، یہ مد نظر ہے، یعنی وہ اس میں مصدر مد نظر ہے، اور یہ اس کی در واقع وہ تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ در واقع عقد ہے، یعنی اس ایجاب اور قبول کا مجموعہ ہے، البتہ اس شرط کے ساتھ کہ ما اعتبار تحقق ہی فی نظر شارع، کہ یعنی اس کے ساتھ کہ اس کا تحقق جو ہے وہ شارع کی نظر میں معتبر ہے، المتوقف علی تحقق الایجاب والقبول، کہ جو ایجاب اور قبول کے تحقق پر واقع ہونے پر موقوف ہے، یعنی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بیع جس کو وہ عقد معنی کر رہے ہیں، ہم نے کہا کہ اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد وہ معنی ہے جو اس میں مصدر کی ہے، یعنی بیع سے مراد یہاں پر انتقال اور اثر ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو بیع سے مراد انتقال اور اثر ہے جس کو وہ عقد کی معنی میں لے کر جا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ اس صورت میں کہ جب شارع کی نظر میں یہ انتقال مد نظر ہو کہ جو اس ایجاب اور قبول پر موقوف ہے، لہذا عقد کے جو ایجاب و قبول کا مجموعہ ہے، اب یہ بیع کا معنی جب ہم عقد کرتے ہیں تو یہاں پر بیع سے مراد وہ انتقال ہے، اور یہ انتقال اور یہ اثر جو ہے اس کا معنی کیا جا رہا ہے عقد سے، کیونکہ شارع کی نقطہ نگاہ سے یہ انتقال ہے کہ جو ایجاب کے علاوہ قبول پر بھی موقوف ہے کہ ایجاب کے بعد قبول آنا چاہیے۔ لہذا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے نتیجہ لیتے ہیں کہ اس بیان کے مطابق فَإِضَافَةُ الْعَقْدِ إِلَى الْبَيْعِ بِهَذَا الْمَعْنَى لَيْسَتْ بَيَانِيَةً،
کہ عقد کا یہ مضاف ہونا بے کی طرف اس معنی میں لیست بیانیہ، یہ بیانیہ نہیں ہے. یعنی یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ عقد البے، تو یہ عقد جب مضاف ہو رہا ہے بے کی طرف، یہ بیان مراد نہیں ہے اضافت سے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ عقد کے جو بیان ہے اس معنی میں یہ مد نظر نہیں ہے، بلکہ یہ اضافہ لامیہ ہوگا، یعنی سبب کا مسبب کی طرف اضافہ، کہ جس سے مراد یعنی وہ عقد کے جو بے کے لیے ہے، وہ عقد کے جو بے کا سبب ہے. اس طرح یہ اضافت جو ہے وہ مد نظر ہے. وَلِذَا يُقَالُ انعقد البے ولا ينعقد البے، لہذا یہ کہا جاتا ہے کہ بے منعقد ہوئی اور بے منعقد نہیں ہوئی. بے منعقد ہوئی یعنی تم الاثر، یعنی اثر جو ہے وہ تام ہوا. لا ينعقد البے یعنی لا يتم الاثر، یعنی اثر جو ہے وہ تمام نہیں ہوا. تو لہذا یہاں پر اضافت سے مراد اضافت لامیہ ہے. عقد البے یعنی وہ عقد کے جو بے کے لیے ہے، وہ عقد جو بے کا سبب ہے. انعقد البے یعنی تم الاثر، یعنی وہ اثر جو ہے تمام ہوا. چونکہ یہاں پر عقد جو ہے وہ اسی بے کے سبب کے طور پر جب واقع ہوتا ہے اور بے اس کا مسبب بنتا ہے، تو معنی یہی نکلتی ہے کہ انعقد البے، یعنی جب بے منعقد ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یعنی اثر جو ہے وہ حاصل ہوئی، کہ جو سبب ہے اسی مسبب ہے بلکہ اسی عقد کا. ان تین معناؤں کے سلسلے میں مناقشہ کرنے کے بعد ایک اور نئی بحث کو بیان کرتے ہیں اسی تناظر میں، کہ جب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ان تعریفات میں ایسی تعریفات بھی نظر آئیں کہ بے کو سبب کی معنی میں لیا گیا، بے کو مسبب کی معنی میں لیا گیا. تو یہ تمام جو ہیں وہ چیزیں سامنے ہیں ہمارے. تو یہاں سے ایک بحث آگے بڑھتی ہے کہ آیا بے جو ہے وہ حقیقت رکھتی ہے اس معنی میں کہ جو صحیح ہو، یعنی بے جو تام الاجزاء و شرائط ہو، یا وہ کہ جو صحیح اور فاسد دونوں کو شامل ہے اور اس عام معنی میں وہ حقیقت رکھتی ہے. انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم اس بحث کو آپ کو یہ بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.